نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ قرآن کی تفہیم کو آسان بنانے کے لیے ہم نے بحمد اللہ خلاصہ سیریز جاری کر رکھی ہے، اور اسی سیریز میں آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 27 کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ یاد رہے کہ پارہ نمبر 27 میں 7 صورتیں ہیں جو ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد اور ایمانیات سے متعلق مسائل ہی بیان ہوتے ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان چیزوں پر جو ہے نا کفار مکہ کے اعتراضات، ردود وغیرہ، اشکالات اور ان کی پھر جوابات سب کچھ مذکور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم سورۃ الذاریات کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کی یا فرشتوں کی اور ان کی مختلف کیفیتوں کا ذکر کر کے قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے، اور واضح کیا ہے، اور آسمان کی بھی قسم کھائی ہے کہ بھی جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو وہ بالآخر واقع ہو کر رہے گی، اور وہ ہے قیامت۔ آخرت کا وقوع ہر صورت ہو کر رہے گا، بھلے تم اس سے غفلت میں پڑے رہو، بھلے انکار کرو اور جو مرضی کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں متقین کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ وہ متقین جو ہمیشہ جنات میں، باغات میں، نعمتوں میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے والے ہوں گے، دنیا کی زندگی کے اندر نیکی کرنے والے، اور راتوں کو کم سونے والے، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، اور ان کے مال میں محروم اور سائل لوگوں کا، مستحق لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ فرشتے آئے، لگا کہ اجنبی لوگ ہیں، لیکن پرواہ نہیں کی، چپکے سے گھر گئے اور بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور پھر وجہ بتائی کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، ہم جو ہے نا وہ خوشخبری دینے آئے ہیں اور قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا وہ بچے کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس پر جو ہے نا ان کی بیوی حیران ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو فرشتوں نے پھر تسلی دی کہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور اس کا امر ہے۔ آخرت کو جھٹلانے والی قوم لوط پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا، اس بات کا ذکر ہے اسی دوسرے رکوع کے اندر، اور اللہ رب العزت نے دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جرم بھی ذکر کیا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک سائنسی انکشاف کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسعت بخشنے والے۔ موجودہ سائنسدان، موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کے آخری کونے تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، جب تک آپ وہاں پہنچیں گے تب تک کائنات وسیع ہو جائے گی، مزید کتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر آگے پھیل جائے گی۔ تو کائنات جو ہے نا دن بدن جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد حیات واضح کیا، وہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے رزق کا ذکر کیا کہ جس رزق کی خاطر تم عبادت چھوڑتے ہو اور نماز کے وقت اپنی دکانیں بند نہیں کرتے، اپنی ریڑھیوں کو تالا نہیں لگاتے، اپنا کاروبار مقفل نہیں کرتے، تو اس رزق کا اللہ تم سے سوال نہیں کرتا، بلکہ رزق دینے کا کام اللہ کا ہے، رزاق وہ ہے۔ لہٰذا رزق سے زیادہ آپ عبادت کی فکر کریں، کیونکہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن معاف کرنے کا اللہ رب العزت نے سب سے وعدہ نہیں کیا ہوا۔ معافی اسے ہی ملے گی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنے گا اور عبادت کرے گا۔ ہم آتے ہیں ناظرین دوسری صورت کی طرف، سورۃ الطور۔ اس کا موضوع بھی آخرت ہے، اور اللہ رب العزت نے آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی، کتاب کی نامہ اعمال کی قسم کھائی، اس طرح اللہ رب العزت نے آسمان میں موجود بیت المعمور جو بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے اس کی قسم کھائی، اس طرح اللہ رب العزت نے اٹھائی جانے والی چھت کی قسم کھائی اور سمندر کی قسم کھائی، اور پھر واضح کیا کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا قیامت کے وقوع کو، یہ واقع ہو کر رہے گی۔ یوم آخرت کو جھٹلانے والے لوگوں کا اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر انجام ذکر کیا اس کے فوراً بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
جو ہے نا قیامت کی وقوع کو مذاق سمجھتے تھے، اور اس دن ان کو جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ یہ جادو ہے یا کچھ اور ہے، تو اب تم صبر کرو یا نہ کرو، بدلے میں تمہیں جہنم ہی ملے گی۔ اب جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا بھی بہترین انجام ذکر کیا کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ یعنی باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں ان پر خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور اعلان کرے گا کہ کھاؤ پیو جتنا دل کرتا ہے خوشی سے، اور بہترین جو ہے نا تختوں پر جو صف بندی میں ہوں گے ان تختوں پر یہ بیٹھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی شادی جو ہے نا وہ حوروں سے کروائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم پھل وغیرہ انہیں دیں گے، ہم گوشت دیں گے، ہم انہیں ایسے جام دیں گے جن کے اندر جو ہے نا کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، جس کے اندر انسان بہکے گا نہیں جسے پی کر۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ بچے ہوں گے جیسے موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتی، چھپائے ہوئے موتی، اور پھر جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں ڈرتے تھے کہ ہمارا پتہ نہیں آگے جا کے کیا بنے گا، اب اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی، اللہ رب العزت نے عذاب سے بچا لیا۔ اسی جگہ اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں یہ بات بھی واضح کی کہ اہل ایمان کی اولاد بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں وہ جنت کیا جنت ہے، جس جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی نہ ہو، ہماری اعلی اولاد نہ ہو، ہمارے کنبے قبیلے گھر کے افراد نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کا سامان کیا ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے کم از کم کسی نہ کسی درجے میں موجود ہو، چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی۔ اللہ رب العزت اگر ایک کا درجہ بلند ہے تو اللہ رب العزت اس ایمان کی برکت سے، نیکی کی برکت سے اس بلند درجے پہ اولاد کو بھی پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے تاکہ جنتیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرے اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے چند سوالات کیے، اور وہ سوالات بڑے اہم ہیں، آج ہمیں بھی ان پر غور کرنا چاہیے کہ کس بنیاد پر تم جو ہے نا وہ سرکش بنے ہو، کس بنیاد پر تم جو ہے نا نبی کا انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو، توحید نہیں مان رہے۔ تمہیں تمہاری عقلیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں، یا تم سرکش ہو، حد سے بڑے ہوئے ہو، یا تم کہتے ہو کہ اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لی یہ بات اس لیے ایمان نہیں لاتے؟ تو پھر چلو اس جیسا کوئی قرآن ہی بنا کر لا دو، ایک ہی بات بنا کر لا دو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ تم بغیر کسی چیز کے خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہو، یا تم نے خود کو پیدا کیا ہے، یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم جو ہے نا تمہارے پاس جو ہے نا رب کے خزانے، کہ تم جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ حکم چلا رہے ہو، یا کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ آسمان کی طرف چڑھ کے سنو گے، تو ایسا کر کے دیکھ لو۔ اور کیا اس اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں خاص کر رکھی ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں، اور کیا وہ نبی تم سے کوئی اجرت کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کچھ کہ تم جو ہے نا دے نہیں سک رہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ یا تمہارے پاس کوئی غیب کی باتیں کہ تم لکھتے ہو اور اس بنیاد پر انکار کرتے ہو؟ یا پھر تم کوئی چال چلنا چاہتے ہو؟ تو جو چال چل رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے خلاف ان کی چال کو الٹا کر دے گا، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، جبکہ اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ یہ اللہ رب العزت نے چند سوالات کیے، اور ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے نا وہ سبق ہے۔ آتے ہیں ناظرین ہم تیسری صورت کی طرف، سورۃ النجم۔ نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آغاز میں ستارے کی قسم کھائی اور واضح کیا کہ نبی مجنون نہیں ہے، تم عجیب و غریب القاب سے نوازتے ہو اس نبی کو، کبھی ساحر کہہ رہے ہو، کبھی نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کی نسل کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے، لیکن تم جو ہے نا جان بوجھ کر جھگڑنے کے لیے دلائل بنا رہے ہو، اور حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے تم جو ہے نا وہ حقیقت سے منہ پھیر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا قسمیں کھا کے یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وحی کے مطابق بولتا ہے۔ سر اللہ رب العزت نے کفار کی دیوی اور دیوتاؤں کا ذکر کیا کہ تم انہیں کیا سمجھتے ہو، کیا حیثیت دیتے ہو؟ اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اپنے لیے بیٹے بنا رکھے ہیں، یہ تو ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اپنی طرف سے چند نام رکھے ہوئے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کو اللہ کا معبود بنایا ہوا ہے، تو یہ تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کا ذکر کیا۔ دیکھیں جی، انسان جو گناہ کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کبیرہ گناہ، جس پر شریعت نے کوئی وعید، کوئی سزا بیان کی ہے، اور مطلب ایک بڑی سختی کی ہے اس پر، اور شدت کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسرے وہ جو صغیرہ ہیں، اس سے کم ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر کے اندر تقریباً 70 جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اکبر الکبائر ہیں، ان میں سے کچھ کبیرہ سے بھی کبیرہ، ان کا بعض احادیث میں ذکر آتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اپنے بچے کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے، اس طرح جنگ سے بھاگ جانا، اور جادو کرنا، اور نیک صالح جو ہے نا وہ
جو مومن عورتیں ہیں، بھولی بھالی غافل عورتیں، ان پر تہمت لگانا، تو نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کا یہ وصف ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور صغیرہ گناہوں کو بار بار نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ دنیا کا ایک اصول ہے، جس سے محنت کی ہو اس کا پھل اور مزدوری کا اجر اس مزدور کو ملتا ہے، اور یہی اصول اللہ کا ہے، جو اچھے اعمال کرے گا ذرہ بھر اس پر ظلم نہیں ہوگا، اور جو نیک اعمال کرے گا ذرہ بھر جو ہے نا اس پر ظلم نہیں ہوگا، اس کو اتنا ہی اجر یا سزا ملے گی جتنا اس کا عمل ہوگا۔ ناظرین، ہم آتے ہیں چوتھی صورت کی طرف، سورۃ القمر۔ قمر کا معنی ہوتا ہے چاند۔ دراصل پس منظر یہ ہے اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے معجزے کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میری بات مان لو گے اگر معجزہ دکھا دوں؟ ہاں جی۔ معجزہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جی ہم چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، الگ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہ کا فضل ہوا، چاند اتنا الگ ہوا کہ ایک ٹکڑا ہرا کے اس طرف پہاڑ کی طرف، ایک ٹکڑا جو ہے نا ہرا کے اس طرف۔ اور یہی نہیں، اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر مختلف لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تھا، بلکہ انڈیا کی ریاست کیرالہ میں، کیرلا کہہ لیں یا کیرالا، ایک بادشاہ تھا اس وقت، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی اس نے اپنے پاس جو ہے نا اس بات کو نوٹ کر لیا، دنیا میں مختلف جگہوں پہ پیغامات بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے قاصد پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغامات لے کر گئے، اور پھر جو ہے نا وہ بادشاہ مسلمان ہوا۔ اور یاد رہے کہ عرب کے بعد دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد اسی انڈیا کی ریاست کیرالہ میں بنی ہے، غالباً مالک بن دینار رحمہ اللہ، جو شاید تابعی تھے، ان کے نام سے، اور یہ آج بھی موجود ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک صداقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی کا ذکر ہے۔ پھر بھی انہوں نے مانا نہیں اور اسے جادو قرار دیا، تو اللہ رب العزت نے اس پر ڈانٹ پلائی۔ وہ جو نشانی دیکھتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، بڑا تگڑا جادو ہے، تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب حقیقت میں چاند واقعی جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے، سورج گہنا جائے گا، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بڑے زوردار انداز سے جو ہے نا قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کے مناظر بیان کیے۔ نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ تم باز آ جاؤ، انہوں نے بھی جو ہے نا اس طرح کے مطالبے کیے تھے، لیکن مطالبے پورے کرنے کے باوجود ان کی قوم پر جو ہے نا وہ عذاب آیا ہے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کشتی نوح محفوظ ہے۔ اس سے پہلے ہم کسی ویڈیو کے اندر خلاصے میں، کسی پارے خلاصے میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ کشتی نوح جو ہے وہ یہ دعویٰ کرنے کے ہزاروں سال بعد جو ہے نا وہ موجودہ جو جودی پہاڑ ہے ترکی کے اندر 1960 میں اس کے آثار دستیاب ہوئے ہیں، تو یہ وہی کشتی ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے 3-4 جگہوں پہ یہ بات کی اسی صورت کے اندر کہ قرآن مجید بالکل آسان نصیحت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 7 علوم، 10 علوم، 12، 15 علوم، اور جی قرآن مجید جو خود پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کسی فتنے کا شکار ہوگا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، استاذ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے ہوا بنا کے پیش کرنا اور افواہ پھیلانا کہ جی وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا، یہ شیطان کی سازش ہے۔ ہمارے ایسے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ جی 5ویں صورت کی طرف آتے ہیں ہم، سورۃ الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے۔ اس صورت کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بالخصوص اپنی نعمتوں کا، قدرتوں کا، اپنے شاہکاروں کا ذکر کیا ہے اور احساس دلایا ہے کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم جو ہے انکار کرو گے اور ناشکری کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتداءً انسان کی تخلیق، قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا، زمین کے متعلق یہ بتایا اللہ رب العزت نے انہیں مخلوقات کے لیے پھیلا دیا ہے، اس میں ہر طرح کی جو ہے نا پھل پھول بوٹے سبزیاں وغیرہ اگا دی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے سمندر کے متعلق فرمایا ہے کہ بھئی یہ 2 الگ الگ سمندر ہیں اور یہ ملتے نہیں ہیں، اگرچہ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ان سے جو ہے نا وہ موتی وغیرہ برآمد ہوتے ہیں۔ اس طرح تم بڑے بڑے باہری جہاز، پہاڑوں جیسے باہری جہاز تم جو ہے سمندر میں چلاتے ہو اور جو ہے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔ جن و انسان میں سے جو منکرین ہیں اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کیا کہ ایک نہ ایک دن تم فنا ہو جاؤ گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن و انسان کو مخاطب کیا کہ تم اگر اللہ کی قدرت سے اس کائنات سے باہر نکل سکتے ہو تو باہر نکل کر دکھاؤ، اور تمہارا جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے چند مناظر ذکر کیے کہ آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، اور اسی طرح اس دن جو ہے نا مجرم اپنی جو ہے نا وہ نشانی سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہروں پر سیاہی اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اندھیری رات چھائی ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آخری رکوع کے اندر جنت کے مناظر ذکر کیے ہیں اور بڑا خوبصورت انداز بیان ہے
کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت اسے 2 جنتیں دے گا، دونوں جنتیں شاخوں والی، چشموں والی، ہر طرح کے پھلوں والی۔ اس طرح وہاں جو ہے نا وہ یعنی بسترے ہوں گے، تخت ہوں گے، اور نرم و گرم جو ہے نا گدے ہوں گے، اور اس طرح ان میں جو ہے نا نگاہ نیچے کی ہوئی خوبصورت جو ہے نا وہ ہوں گی حوریں، جنہیں کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے نیکی کی، اس نیکی کا بدلہ جنت کی صورت میں، نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت مزید باغات سے نوازے گا، جو سحری مائل گہرے سبز ہوں گے، اس میں بھی ہر طرح کی نعمت ہوگی، اس میں بھی حوریں ہوں گی، اور اس میں بھی قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے جنتی ہوں گے جو سبز ہیں اور نادر اور نفیس ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس رب کا نام بڑی ہی برکت والا ہے، جو بڑی بزرگی اور عزت اور شان والا ہے۔ ناظرین، ہم 6ٹھی صورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ، الواقعہ یہ قیامت کا نام ہے، ہر صورت واقع ہو کر رہنے والی، اسی نسبت سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ صورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ابتداً یہ واضح کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اور مختلف صورتحال ہوگی تو اس صورت میں، اس حال میں انسان جو ہے نا وہ 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دوسرے وہ جو بد نصیب بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے وہ جو سابقون دائیں ہاتھ والوں سے کئی آگے ہوں گے۔ اور ہر صحابی نبی حقیقت یہ ہے کہ وہ سابقون میں شمار ہے، اور اعلیٰ ترین مسلمان یہ صحابہ کرام۔ اور اللہ رب العزت نے سابقون کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ سابقون کے اندر پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، بعد والے لوگوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے، اور یہ بہترین جو ہے نا تختوں پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور جناب علی یہ مختلف غلام اللہ رب العزت لڑکے جو ہے نا وہ ان کی خدمت پر مقرر کر دیں گے، اور ان کے پاس بہترین جام ہوں گے، اور اس کے بعد من پسند پرندوں کا گوشت ہوگا جو چاہیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ بدلے کے طور پر ہے۔ اور یہاں جنت کے اندر شور شرابہ نہیں۔ جو دائیں ہاتھ والے اللہ رب العزت نے ان کی نعمتوں کو ذکر بھی کیا، لیکن ان کی کوالٹی اور معیار ذرا ان سے کم ہوگا، سابقون سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی بیریوں کے سائے میں ہوں گے جن کے کانٹے نہیں ہوں گے، اس طرح کیلے کے درختوں سے جو ہے نا جو وہ کیا ہوں گے، محظوظ ہوں گے، بہترین سائے، خوب پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، اور پانی ہوگا جو اوپر سے گر رہا ہوگا کسی چشمے کی مانند، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی حوروں سے نوازے گا جو ان کی محبوب ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بائیں بازو والوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ یہ سخت ترین لو اور گرمی میں ہوں گے، اور کھولتے ہوئے پانی سے ان کی تواضع ہوگی، اور کسی قسم کا جو ہے ان کو آرام سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں بڑے خوشحال تھے، قیامت کا انکار کیا کرتے اور کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کون سے دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے دیکھ لو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے آخر میں اور آخری رکوع میں انسانوں سے مکالمہ کیا ہے، اور بڑا خوبصورت مکالمہ ہے۔ عقل و فکر کے حاملین سے اللہ مخاطب ہوا اور فرمایا کہ وہ نطفہ جس سے تم پیدا ہوتے ہو، کیا وہ تم خود ٹپکاتے ہو؟ کیا اس سے اولاد تم پیدا کر سکتے ہو؟ اور کیا آسمان سے بارش تم اتارتے ہو؟ کیا زمین سے فصل تم اگاتے ہو؟ اور جناب علی وہ جو آگ جسے تم سیکتے ہو، وہ جس درخت کے ذریعے سے، لکڑیوں کے ذریعے سے تم یہ آگ جو ہے نا جلاتے ہو، وہ تم نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ یہ تمہارا اختیار ہے، قطعاً نہیں۔ تو کم از کم اس بات کا خیال رکھو اور صحیح معنوں میں موحد بن جاؤ۔ 7ویں اور آخری صورت کی طرف آتے ہیں ناظرین، سورۃ الحدید۔ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا۔ اللہ رب العزت نے لوہے کا ذکر کیا ہے اس صورت میں، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا بڑی نعمت ہے، اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں، اور تم جنگ کے اندر لوہے کا لباس بنا کے دشمن سے بچتے ہو پہن کر۔ سورۃ الحدید مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بظاہر سکون تو آ گیا، لیکن یہاں مسائل بڑے گمبھیر تھے، سب لٹے پٹے تھے، اور وسائل نہیں تھے، اور قدم قدم پر بیرونی سازشیں بھی تھیں، اور ابھی تک جو ہے نا یہ پوری طرح محفوظ نہیں ہوئے تھے کیونکہ کفار مکہ تعاقب میں تھے۔ اب اس صورت میں ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے پہلے 2 رکوعات میں مال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس سے اجر پائیں۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے صورت کے آغاز میں اپنا تعارف، اپنے اوصاف، صفات، خوبیاں ذکر کر کے فرمایا کہ تم اس اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے کمزور بھائیوں کے کام آؤ، ان کے دست و بازو بنو، اور اجر کبیر کے جو ہے نا مستحق بنو اور عند اللہ ماجور ٹھہرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھی جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے
تو پھر اس کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ مانا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ برابر نہیں ہے، اجر میں، درجے میں، معیار میں، کوالٹی میں۔ لیکن یاد رکھو کہ سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ سارے صحابہ سے اللہ رب العزت نے رضا کا اعلان کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہم اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ نے قرض سے تشبیہ دی ہے، قرض ٹھہرایا ہے اسے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس کا دیا ہوا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، اور یہ قرض ہے، اور بدلے میں تمہیں کئی گنا میں دوں گا۔ اور بخیلی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت غنی ہے اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ بہترین آیت جو دلوں کو، انسانوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کیا ابھی تک ایمان والوں کے ہاں وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 17ویں سال میں، وحی کے 17ویں سال میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، اور یہ انسانوں کو جھنجھوڑنے والی اور آنکھوں سے آنسو رواں کرنے والی آیت ہے۔ اور مشہور جو ہے نا ہمارے عابد تاریخ کے وہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ آیت سن کر انہوں نے ڈکیتی چھوڑ دی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم آزاد ہو۔ آج فضیل نے توبہ کر لی، واقعی وہ وقت آ گیا کہ جس میں فضیل نے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، اور پھر تاریخ کے مشہور ترین عالم اور عابد بنے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، کیا ہم ڈریں؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی؟ کیا ہم نے گناہ چھوڑے؟ کیا ہم باز آئے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے؟ ہم نے جو ہے نا کنارہ کشی کی؟ اور کیا اس رمضان میں ہم نے عزم کیا کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کریں گے، اور آئندہ ہمارا عزم اور ارادہ کیا ہوگا؟ ہم گناہ کو چھوڑیں گے کہ نہیں؟ کہ ہمارے دل ڈر گئے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سیکنڈ رکوع میں واضح کیا دنیا کی حقیقت کو، جس پر تم اتراتے ہو نا اور اس کو حقیقی دنیا سمجھتے ہو، یہ تو فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ ہمارا بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک سب کچھ اسی طرح ہی ہے، اور یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر کیا، فائدہ بیان کیا، تاکہ تمہیں جو تم کھو جاؤ اس کا تمہیں افسوس نہ ہو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر اتراؤ نہ، غرور نہ کرو۔ یہ جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے رہبانیت کا ذکر کیا، یہ رہبانیت کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ اب معاشرہ چھوڑ کر معاشرے میں میرے لیے یعنی خدمت جو ہے نا اسلام کی وہ مشکل ہو رہی ہے، عبادت مشکل ہو رہی ہے، نگاہ کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے، لوگوں کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے، لہٰذا جنگلوں میں، صحراؤں میں اور جناب علی بیابانوں میں نکل جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے بھی اور قیام بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے بھی تھے اور بھوکے پیٹ بھی رہتے تھے، روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے۔ تو اس چیز کا یہ تو خود عیسائیوں نے گھڑا ہوا ہے، اہل کتاب نے گھڑ لی ہے، اس کا ان کے مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہمارے مذہب سے کوئی تعلق۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے آج کے دور میں جو ہمارے فقیر ہیں، سادھو ہیں، ملنگ ہیں، پیر ہیں، ان کی بھی حالت اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار کس سے لیا انہوں نے؟ اسلام تو اس طرح کی صوفیت کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ اس کی جو ہے نا اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت سے، کس نص سے، کس حدیث سے یہ انہوں نے سمجھ لیا ہے؟ اور کیا یہ وہ اسلام ہے جسے غیر مسلموں کے ہاں یہ پیش کر سکیں گے؟ یہ خوبصورت اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔